الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المقربين وعلى أولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کی یہ پروقار محفل ہے. بحر العلوم شیخ الفقہ ساز العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قمر آپ کے والدین کے عرس مبارک سالانہ ختم شریف کی یہ محفل پاک ہے اور اس کو منسوب کیا ہے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت شیخ محی الدین
عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف سے یہ محفل پاک منسوب ہے۔ آپ اور میں اور میرے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قمر الزمان قادری لاہور سے تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا قمر عباس کمالیہ کے معروف عالم دین، حضرت علامہ مولانا پیر سید محی الدین طاہر شاہ صاحب کمالیہ کے معتبر عالم دین، حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد محسن صاحب، علامہ حافظ قاری محمد اسد الرحمن صاحب، میرے ساتھ میرے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری اللہ یار سیالوی صاحب تشریف لائے۔ آپ تمام کا میں مشکور ہوں کہ آپ ظہر سے لے کر اب تک اس پاک محفل میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم صدقہ حضور غوث پاک کا رسول اللہ کے پیارے نواسے کی نسبت کی برکت سے ہم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں جناب، آج ایک ایک بندے نے اٹھا کے باہر اندر ٹردے پھر دیو، جس کا دل نہیں کرتا اٹھ کے پہلے ہی چلا جائے، اور بچے بھی آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ محافل جو ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہوتی، منبر رسول سے تربیت کی جاتی ہے، رسول اللہ کا فیضان تقسیم کیا جاتا ہے، اور آج بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اسی طریقے سے جاری ہے جس طریقے سے سرکار دو عالم کی ظاہری زندگی میں آج بھی حضور زندہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ یہ بزرگان دین کی دھرتی ہے، یہ شیخ برہان بستی یہ اللہ والوں کی بستی ہے، یہ شیخ برہان کی بستی اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، یہ شیخ برہان کی بستی اللہ کے دین کے علماء ربانیین کی بستی ہے، لہذا آپ کا بولنا آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ میں آ رہا تھا تو یہ بستی کو دیکھ کر میں کہہ رہا تھا اپنے بھائی علامہ مفتی محمد قمر الزمان صاحب کو کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہاں سے اٹھے مولانا ابو البدر ابو القمر محمد شمس الزمان قادری رحمت اللہ علیہ۔ میرا نام اس لیے ہے، میں تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ میرے ابا جی حضور کے وہ دوست تھے، جنگ میں تھے، پھر جنگ سے لاہور چلے گئے، ذرا محبت میں جوش مارا، 5-6 سال کے بعد میں پیدا ہوا تو میرے ابا جی نے میرا نام اس لیے رکھا، ایک تو فیض ہوگا شمس الزمان قادری کے نام کا۔ واللہ العظیم آج بھی میں سمجھتا ہوں مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے لیکن نام کی برکت ضرور ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ سبحان اللہ ذرا اس کا کہہ لیں، کوئی حرج نہیں۔ رات کو استخارہ کرنے کے بعد کل سبحان اللہ بے شک کہہ لیں۔ میں اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ اسی وقت کوئی بندہ نہ کہہ سکے سبحان اللہ تو بعد میں استخارہ کر کے کہہ لینا کہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہم نے لوٹوں والی سرکار کو پیر مانا ہے، کاموں والی سرکار کو پیر مانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں نے طرز والی بات سنا دی جو سنانی تھی،
دو روایت تک پہ اپنے کو کوئی نہیں. یہ منبر رسول کا تقاضا ہے. نہ میں نے آپ کو ہنسانا ہے, نہ میں نے آپ کو کوئی چٹکلا سنانا ہے, نہ میں نے آپ کو کوئی لطیفہ سنانا ہے, نہ میں نے آپ کے پاس آ کر آیت الکرسی سننی ہے. مولوی کہتے ہیں بولو نہ تو میں آ کے آیت الکرسی سن لاں گا. سارے بندے ہنسنے لگ جاتے. یہ تقریریں ہو رہی ہیں. یعنی کیا بات ہے یار, مولوی نے تو دھمال پا دیتی. پورے مجمع میں مولوی چلتا رہا ہے. اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم کا یہ منبر ہے. سرکار ایک ایک بات کو بعض اوقات سمجھانے کے لیے علماء کے ذرا انہوں نے مہربانی فرمائی ہے, مجھے اوپر بٹھا دیا ہے اس لیے کہ میں نے سرکار کا ذکر کرنا ہے, اس لیے اونچا بٹھایا ہے, ورنہ میں ان کے قدموں میں بیٹھتا. میرے آقا تو ایک ایک بات کو سمجھانے کی نیت سے کبھی 2 مرتبہ اور کبھی 3 مرتبہ ایک ایک بات اچھے طریقے سے سمجھاتے. کلم الناس علی قدر عقولہم, بندوں کے عقل اور مزاج کے مطابق بات کرنی چاہیے. سمجھ آئی؟ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. کچھ سنیں گے, کچھ سنائیں گے, کچھ تربیت لیں گے, کچھ حاصل کر کے جائیں گے. یہ نہیں آئے تھے تو خالی اور جاتے ہوئے ایک پلیٹ چاولوں کی لے کر نہیں, میرے مصطفیٰ کریم کا فیض لے کر اٹھیں گے. اس لیے فیض لے کر اٹھیں گے کہ ان کا عرص ہے جن کے برکت سے وہ پیدا ہوئے جنہوں نے ہزاروں کی تقدیریں بدل دی. عبد الرحمان تین تو نعرہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, دائیں بات جب علماء بیٹھے ہوں, تقریر کرنے والے کے دائیں اور بائیں جب علماء ہوں اور اس کی تقریر نہ لگے. میرا ایک یار ہے مفتی سجاد حسین فیضی, تو یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. اس نے بڑے مجمع میں علماء کو بات کر دی کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مولوی تے یار تے سجن تے مولوی دی تقریر نہ لگے. یہ یقین مولویاں نہیں ہوندی ہے. جب انہوں نے نہیں بولنا تو انہوں کی لوڑ ہے. علماء کا کام ہے حوصلہ افزائی کرنا. طالب علم ہے نا, سبق سنا رہا ہے نا, میں طالب علم ہوں نا, میں سبق سنا رہا ہوں آپ کو, چلو آپ سبحان اللہ کہیں گے. بھائی مفتی محمد قمر الزمان صاحب یہ سبحان اللہ اونچی نہیں کہیں گے, اس لیے نہیں کہیں گے کہ بندے کہیں گے تیری پیو بھی گل ہوئی ہے تاں واہ واہ چڑھ چڑھ کے سبحان اللہ کہتا ہے. میں عالم ربانی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہم ماننے لگ گئے. میں آؤں گا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آؤں گا, میں ان کے نوکر ہوں, ان کی بارگاہ میں آؤں گا. ہم ماننے لگ گئے جنہوں نے ایک من وزن لوہا پہنا ہوا ہے, بڑے پہنچے ہوئے سرکار نہیں, کام والی سرکار پہنچی ہوئی, بلی والی سرکار پہنچی ہوئی, کتے والی سرکار پہنچی ہوئی, اور تمہیں شرم نہیں آتا جو سرکار حضور کا صبح شام درس حدیث دیتے ہیں, قال اللہ وقال الرسول کی چلائے لاتے ہیں, اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ حوصلہ حوصلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, ذکر غوث الورا, علماء حق علیہ سنت. سنو, سب سے بڑا پیر وہ ہے اور وہ پیر پیرانے پیر کے نقش قدم پر ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک, ظہر سے لے کر عصر تک, مغرب سے لے کر عشاء تک, عشاء کے بعد پھر بھی مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھا کر سوتا ہے. سب سے بڑا پیر آج کا وہ ہے, ہر دور کا وہ ہے, ہر دور کا وہ ہے. تمہیں پتہ ہے پیران پیر دستگیر 18 سال کی عمر میں, امی جی اجازت, بیٹا کہاں جاتے ہو؟
بغداد جاتا ہوں. میرے یار نے جلدی جلدی میں غوث پاک والے پاس لے آندا ہے، لیکن میں ابتدا یہ 2-4 گلاں اور کرنی اسی تربیت والی ہے. چلو بیٹا کیا ہوا؟ چھت پر چڑھے ہوئے تھے، عرفہ کا دن تھا، میدان عرفات میں حاجی جماعت حضرت قبلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور غوث پاک کی بات کر رہا ہوں. اور پہنچی ہو سرکار، ہمارا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، ہر نماز مدینے جا کر پڑھتا ہے، اس لیے یہاں نہیں پڑھتا. اس کمینے نے مدینے روٹی کوئی نہیں دیتا. جیڑا مدینے جا کے نمازاں پڑھتا ہے تہاڈے سامنے نہیں پڑھتا، او پیر بھی کسی ناراض نہیں ہو، کسی با نمازی پیر ہو، تہانوں ناراض نہیں ہونا. تسی ہم پیر میرے سامنے بٹھا دیتا ہے. ہمارا پیر بڑا پہنچے ہے. کیوں؟ وہ جناب بابا جی سرکار فرماندے نے اسی ہر نماز مدینے پڑھنے آئے کہ بھوک ایتھوں آ کے ختم کرنے ہیں، چوچے ایتھوں ہنسا نہیں. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم. میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے، کسی کی تذلیل کرنا بھی نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اس بستی کو جو علماء کی بستی ہے آپ کا ذہن بنا کر جاؤں کہ تمہارے نزدیک مسجد کا امام یہ شرابی نہ ہو، جو زانی نہ ہو، جو ڈکیت نہ ہو. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ پیر شمس نے جناب ہمیں ڈکیت کہا ہے. اور سنو، جو حضور غوث پاک کا مرید ہوگا وہ ڈکیت نہیں ہوگا، ڈکیتیوں کو راہ راست پر لانے والا ہوگا. پتہ نہیں میرے جذبات میں تقریر کر سکتا ہوں کہ نہیں. میرے بھائی نے 10 مرتبہ کہا ہے علامہ قمر الزمان صاحب نے کہ جناب دھڑلے نال گل کرنی چاہیے، جناب جذبے نال گل کرنی چاہیے، جناب جذبے نال جناب علی نا متن پڑھنا چاہیے. میں تو طالب علم جو بندہ متن پتہ نہیں میرے کو پڑھے جانے کہ نہیں جانے، پر آ گل ضرور ہے. میں تم دسنا چاہنا اللہ کی عزت کی قسم سب سے بڑا پیر وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر ہے. اور پچھلے مہینے میں ایک جملہ میں نے کہا تھا اپنے سننے والوں کو. میں نے کہا اللہ کے احکامات کے سامنے رسول اللہ کی شریعت کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دینا یہ حسینیت ہے. اور احکام شریعت کے خلاف اپنی بات منوانا یہ یزیدیت ہے. سود کھاتا ہے یزید کا پارٹی کا ہے، جوا کھیلتا ہے یزید کی پارٹی کا ہے، ماں کا حق کھاتا ہے یزید کی پارٹی کا ہے، بہن کا حق مارتا ہے یزید کی پارٹی کا ہے. نہ بولو چٹی داڑھی والے، اللہ کا واسطہ مرنے سے پہلے اپنی وراثت کو اپنی بیٹیوں میں اپنے بیٹوں میں مصطفیٰ کریم کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے جانا. ہمیں پتا ہے ایسی تقریر کا نہ کوئی پیسہ دیتا ہے، اللہ کرے ضرورت ہی کوئی نہیں، کوئی گل ہی کوئی نہیں. میں نہیں باہر جاتا تقریر کرنے کے لیے، اس لیے ہمارے بھائی کمالیے والے ہمیں بلاتے نہیں، اتنے تقریر کرنی مڈو کوئی نہیں آتی. جڑے سارے شیر بیٹھے نے یہی سمجھتے ہیں ان کو تقریر کرنی کوئی نہیں ہوتی. بھائی ہم نہیں باہر جاتے، بڑا فضلی کام ہے مصطفیٰ کریم کے منبر پر
اگر ایک بات منسوب کر دی مصطفیٰ کریم کے لیے غلط بات منسوب کر دی، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے اور تیرا ٹھکانہ جنت نہیں، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تو نے میرے نام کے ساتھ میرے غلط بات منسوب کر دی۔ حضور نے فرمایا گلا اپنیاں، حدیث پاک سنا رہا ہوں، 10 باتیں اپنی، اگر حدیث پاک بھی سنانی ہو، متن کے علاوہ سنانی ہو تو یہ کہے مصطفیٰ کریم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بس گل ختم، مفہوم بیان میں عرض کر رہا ہوں۔ او بابیو، حسینی ہو، پیران پیر کے مرید ہو، اور چھوڑو یہ تو پیران پیر عبد القادر جیلانی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کر آگے تقسیم کرنے والے ہیں، جو آج بھی پوری کائنات میں فیض تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، علماء ربانیین اور اولیاء یہ وسیلہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ فیض لے لو، غوث پاک کا لنگر لے لو، بابے مرنے سے پہلے اپنی وراثت صرف بچوں کے نام نہیں، بیٹیوں کے نام کراؤ، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا، اس کو دے کر مرو۔ واللہ العظیم علماء کے قدموں میں اور ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہوں، کوئی بابا اگر بیٹیوں کا حق مار کر دیا، میں غوث پاک کا مرید ہاں، انہوں نے من چھڑا لینا ہے، میں مولا علی کا مرید ہاں، انہوں نے من چھڑا لینا ہے، میں مولا حسین کا مرید ہاں، انہوں نے من چھڑا لینا ہے۔ جب حضور ہی نہیں قبول کریں گے، حضور تمہیں اپنا امتی نہیں مانیں گے تو قرآن کے خلاف کر کے آیا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کوئی لین دین کا معاملہ کرو لکھ لیا کرو، لکھا پڑا ہے، جو لکھ نہیں کرتا قرآن کے خلاف کرتا ہے، اگر اس کی رقم مر جاتی ہے، اگر قبضہ کر جاتا ہے، واپس نہیں دیتا، اس کے خلاف اس کی بد دعا نہیں رب قبول کرے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے قرآن کے خلاف کیا۔ تمہارے مرنے کے بعد اگر تیرا بیٹا جس کو بیٹیوں کی وراثت تو تقسیم کر کے گیا ہے، دے کر گیا ہے، 1 کروڑ تیری قبر پر صدقہ کر دے، اللہ کی عزت کی قسم، اور تیری جان نیوں چھٹنی ہو، حضور غوث پاک کی محفل میں آنے والے۔ آگے چلیے، ہم ماننے والے ہیں ان بابوں کے، ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو نام ہی عجیب ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے ہماری مسجد کا امام 5 وقت کا نمازی ہے، روزے رکھنے والا ہے، زکات دینے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، اخلاق والا ہے، اخلاق والا، آؤ حضور غوث پاک کا لنگر لے لو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، تعلیم ہے میرے غوث پاک کی، حضور غوث پاک نے فرمایا اللہ کے قریب کرنے والے اور اللہ کے پسندیدہ عمل، ایمان کے بعد، فرائض کے بعد 2 کام بہت اہم ہیں، فرمایا 1 حسن اخلاق اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ غوث پاک نے فرمایا میرا مرید ہے، میرا مرید ہے تو سن، اگر میرا مرید ہے اور تو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں،
سن، اگر تیرا ہمسایہ بھوکا پڑا ہے اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، غوث پاک فرماتے ہیں تو جھوٹا ہے، نہ تو میرا مرید ہے نہ تو مومن ہے۔ غوث پاک نے فرمایا، غوث پاک نے فرمایا، غوث پاک نے فرمایا، حضور غوث پاک نے فرمایا، حضور غوث پاک نے فرمایا۔ اچھا چلو یہ غوث سے بھی ایک بات آ گئی، عرض کر دوں، ایک وقت میں ہزاروں غوث ہو سکتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ نہیں بابا جی ٹھیک ہے، کرنٹ پورا ہے، پانی شانی دی کوئی لوڑ نہیں، تار لگی ہوئی ہے بابا، تار جب لگ جائے خدا کی عزت کی قسم، بیان کرنے والے کا بھی بیڑا پار، سننے والوں کا بھی بیڑا پار۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں یعنی حضور غوث پاک ایک وقت میں ہزاروں غوث ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں باہر والے غور سے سنو، ایک وقت میں ہزاروں غوث ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی عزت کی قسم غوث العظم ایک ہی ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ سنا اللہ جب اپنے انبیاء کو میرے ال نشان بعد اج کریا مولوی چنگا سی کہ بیڑا سی، پھر حال تو میرے ال اکھن اکھے ملا ہونا یار، ہاں تہاڈی مہربانی، تانوں سلامت رکھے اللہ۔ تسی غلط گل نہیں کر رہے، تسی یہی گل کر رہے ہو کہ سبحان اللہ مولوی صاحب چس بڑائی بیٹھے، یہ گل کیتی ہے نا، اکھاں کھنڈ وچ یہ گل کیتی، اے گل اکھاں میرے نال ملاؤ، ہاں مہربانی، آپ پھر بعد میں ویوار ہوندے رہن کے کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے، توجہ سے بھی یہ بات سننا، آواز سمجھ آ رہی ہے کہ سپیکر میں طرح کر دے ماں، سپیکر کی آواز سمجھ آ رہی ہے کہ طرح کر دے ماں، آ رہی ہے بالکل کلیئر، بالکل ماشاءاللہ۔ بہرحال پھر بھی انہوں تھلے کر دئیے، ایدہ آواز ٹھیک جاندی، باہر والے نواز پہنچ رہی ہے، الحمدللہ سلامت رہو۔ انبیاء کرام کے اللہ جس نبی کو معجزہ دیتا ہے، معجزات کا جو ظاہر ہونا ہے وہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ مالک کتنی شان والا ہے، اللہ کتنی قدرت والا ہے، اللہ کتنا رتبے والا ہے، اللہ کتنا علم والا ہے، اللہ کتنا نور والا ہے۔ اللہ یہ تو نبی دیکھ رہا ہے، اللہ لا تدرکہ الابصار۔ اور سورہ یاسین پڑھ کر اپنے ابے نو مارن والے ہو، اور قرآن مارنے کے لیے نہیں، قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ کبھی قرآن پر بھی بول لیا کرو، کاری قرآن پڑھتا ہے پگلے میں چہرہ دیکھنا تو تھوڑا جا پیچھے ہو جا، سواد نہیں ہوتا پیا، تھوڑا جا پیچھے، تسی اگے ہو تسی پیچھے نہ ہو۔ ہاں خدا کی قسم باپ نہیں مار رہا، سدو مولوی شمس نو، سدو مفتی صاحب نو، سدو شاہ صاحب نو، آجی بابا جی دے دوسروں بولتا پیا جی کی آدھے ہو تسی کی آدھے ہو تلی گگرو یہ بھی ہے سارے پنجابی دے جانگلیاں دی زبان ہاں اے جناب علی مردہ نہیں پیا، اے جناب جان اٹکی پڑی ہے۔ کسی زنانی نے کہا اے نے فلانا کام کیتا سی،
ایسی وجہ تو پھسیا پیا ہے، اینے فلانا کام کیتا سی ایسی وجہ تو پھسیا پیا ہے۔ کوئی چول قسم کا بندہ مردائی شکل کام جنانیوں والے، اس نے یہ کام کیا تھا اس لیے پھنسا پڑا ہے۔ اور سنا، میرا اللہ بڑا کریم ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ بخشا جائے۔ جو بندہ مرتے ہوئے چند دن یا چند گھڑیاں یا مہینہ بیمار رہتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے میرا رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے معاف کرنا ہے، تم تخمینے لگاتے ہو۔ ایک مجلس میں گیا، حضور میرا دوست تھا، سلام دعا، دوست سے مراد جو علماء کے ساتھ سلام کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ جب بھی میں قبرستان جاتا ہوں، جو میرا ادب احترام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی قبر کے قریب سے ہم دفناتے ہیں، ہم تو قبر پر پڑھ کر آتے ہیں۔ اصال ثواب ہے، سنا دوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، متن میرے بھائی سنائیں گے، میں تو طالب علم ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان مرد یا عورت کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہریاں پگڑیاں لے ہو، تسی نہیں بول پاؤ کہ جھنڈا دئیے تو انو کہ تاں بولو گے، ماشاءاللہ۔ ہنس نہ کرو، میں نے ان سے پیار کیا، الحمدللہ۔ میں نے کبھی کسی کی تذلیل نہیں کی، منبر رسول پر بیٹھ میں نے پیار کیا ہے، کیونکہ امیر اہل سنت وہ جھنڈا بھی ہلاتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں بھی سناتے ہیں۔ اے اللہ کا شکر ادا کرو، امیر اہل سنت کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرما دیا، اور کھا جانا سی ڈاکواں نے توانوں، آہو کھو لینی سی ساریاں مسیتاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں پتہ ہے جناب، ابتدا میں یہ فقیر الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑا دعوت اسلامی کا سب سے بڑا نوکر میں رہا ہوں۔ اللہ کرے دعوت اسلامی والے انسان مولوی چیز سے قبول کر لیں۔ ہنسنا نہیں، ہنسنا نہیں، ہنسنا نہیں، اللہ کا گھر ہے، ہنسنا نہیں۔ چلو باہر میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قدرت کا اظہار، نبی کا معجزہ اور اللہ کے ولی کی کرامت جو ہے وہ اس کے نبی کی نبوت کے شان کا اظہار ہے۔ ہر نبی کی امت میں ولی آئے، بڑی بڑی ان کی شانیں، بڑی بڑی کرامات دکھائی، لیکن جس طرح ہر نبی کا اور ہر نبی سے افضل، ہر نبی سے اعلیٰ ہمارا کملی والا اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے، سناؤں؟ سب سے اولا میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا ہاتھ میں چکے سیدھا جنت ہے، میرے پاس یہ جنت نہیں ہے، اتنی آسان جنت ہوتی تو میرا پیر حسین 6 ماہ کی کلی کیوں قربان کرتا؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ سرکار کو وضو کرانے والا حضرت ربیعہ سل یا ربیعہ، اور مان کیا مانتا ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اپنے محبوب کو رسول کو وضو کرایا ہے، مان وضو کا بدلہ کیا مانگتا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ شیخ برہان میں ایک مرلہ بھی میرا نہ ہو تو میں آپ کو کہوں منگو جنہیں مرلے کسی نے لینے میرے کو تو اسی کہنا جناب مولوی شمس خدا کا خوف کر، مولانا شمس الزمان قادری رحمت اللہ علیہ جو وفات باغ انہاں دا تے کوٹھا مکان ہے، انہاں دی شاید جائیداد بھی ہے، تیرا اتنے مرلہ چھوڑ ایک انچی ہے نہیں، اور تیرے کو اسی کی لینا؟ بولو
بولو ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. سرکار فرما رہے ہیں مال کیا مانگتا ہے، تو پتہ چلا حضرت ربیہ نے وہ مانگا. کیا بات ہے، کمال کر دی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی چاہیے، آپ کا پڑوس بھی چاہیے. نہ بولو نہ بولو. حضور نے کیا فرمایا؟ پھر ادنا کری فرائض واجبات کے علاوہ نفل واہ سارے پڑھ کے اس معاملے چ محمد دی مدد کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسی فرض نہیں پڑھنے، فرض نہیں پڑھنے، واجبات نہیں پڑھنے، روزہ نہیں رکھنا، زکات نہیں دینی، خیرات نہیں کرنی. عاشق رسول میرے لیے عاشق رسول کوئی نہیں، میرے لیے حضور کا غلام کوئی نہیں. بھائیو ان خوابوں سے نکل آؤ، اس غفلت سے نکل آؤ. پکی بات ہے چھٹکارا حضور کی رحمت سے ہی ہوگا. لیکن یار قیامت والے دن جب ہمارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے مالک مہربانی کر ان کو معاف کر دے، یہ میرے ہیں، یہ میرے غلام ہیں، ان کو معاف کر دے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. دوسری جگہ پر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حضور ہمارے گواہ بنیں گے قیامت کے دن. ہر نبی کو امت جھٹلائے گی اور امت مصطفیٰ ان کی گواہی دے گی. یا اللہ تیرے پیارے ابراہیم نے تیرا پیغام پہنچایا، تیرے پیارے حضرت موسیٰ نے پیغام پہنچایا، تیرے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا. سب کا امتیں اعتراض لگا دیں گی یا اللہ یہ تو امت ہی بعد میں آئی ہے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دیں گے ہماری، ان کی گواہی قبول نہیں. اور بڑے مجمع میں 10 بندوں کے سامنے جو تیری عزت بچا لے ساری زندگی اس کا نوکر بن کر رہتا ہے. سرکار کی وہ ذات ہے کہ قیامت کے بڑے مجمع میں تیری عزت کو رسول اللہ نے بچانا ہے. ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فضیلتیں دی ہیں. سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میں فخر کروں گا میری امت کثرت میں ہوگی، میری امت کثرت. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور میں پڑھ رہا تھا سب سے اعلیٰ نبی، سب سے نبی. حضور 100 نبیوں کے نبی ہیں. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن سب انبیاء کرام پر کثرت امت جو ہے اس پر جناب علی فضیلت ہوگی. سنو حضور غوث پاک کے مجمع میں آنے والوں، حضور غوث پاک کو اللہ کے ولیوں میں سب سے زیادہ مریدین ہونے اور کثرت کی وجہ سے اللہ ان کو شان عطا فرمائے.
حضور کو جس نے دیکھا کلمہ پڑھا امتی، جو بعد میں آیا کلمہ پڑھا امتی، جو آپ سے پہلے گزر گیا دل میں خواہش کی شہنشاہ طبہ، جس نے خط لکھا تھا، چلتا چلتا خط حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں موجود تھا، میرے نبی کی سواری وہاں آ کر بیٹھی، اللہ کا واسطہ خشک ملا کی بات نہ مانا کر، جس نبی کے سواری کو یہ پتا ہے کہ ہماری خط والی امانت کہاں پڑی ہے اور میں نے کہاں بیٹھنا ہے، اس نبی کے اپنے علم کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس نے پہلے خواہش کی وہ بھی حضور کا امتی، حضور غوث پاک کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی، حضور کا خادم، حضور کا وہ مرید جو بعد میں آیا، حضور کا مرید، قیامت تک جو جو خواہش کرتا جائے گا کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، اللہ اس بندے کو حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما دے گا۔ لیکن حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہونے کے لیے نماز بھی ضروری ہے، حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہونے کے لیے سرکار کی محبت بھی ضروری ہے، حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام کا غیب ماننا بھی ضروری ہے، حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام کا اندھوں کو آنکھیں دینا یہ ماننا بھی ضروری ہے، حضور غوث پاک کے مرید میں شامل ہونے کے لیے کسی کو سابقہ نبی کو کا معجزہ یہ ہے کہ وہ سوٹے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سوٹا بن جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، حضور غوث پاک کو اللہ نے یہ کرامت دی، سوٹی دی کہا آگے کرو گے تو لیٹ کا کام کرے گی، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں شریعت کا میرے اوپر یہ پریشر اور دباؤ نہ ہو اور میرے سامنے شریعت کی بات نہ ہو تو میں تمہیں بتا دوں کھا کر کیا آئے ہو، بچا کر کیا رکھ کر آئے ہو۔ پڑھو نبی کا معجزہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کھا کر کیا آئے ہو، بچا کر کیا رکھ کر آئے ہو، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر شریعت آڑے نہ آئے تو عبد القادر تمہارے جسم شیشے کی مانند ہیں، تمہیں بتا دوں کھا کر کیا آئے ہو اور بچا کر کیا رکھ کر آئے ہو۔ حضور غوث پاک کے ماننے والوں، ایک بات اور کروں گا کیونکہ 20 منٹ میرے بھیڑ کے ہیں، 40 منٹ میرے تھے، میرے گزر گئے ہیں، 20 منٹ میرے بھائی کے ہیں، جو بھائیوں کا حق کھائے وہ غوث پاک کا مرید نہیں ہوتا۔ آج ارادہ کرو یار، ارادہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھائی کا حق نہیں کھائیں گے، ہاتھ نہ کھڑا کرے اچھی ہو کہ فرشتے لکھ نہ لیں کیا چنگے بندے بیٹھے نہیں، نہ ارادہ کیتا، ارادہ کرو کہ ہم سائے کو تنگ نہیں کریں گے، اونچا ہاتھ کر کے ارادہ کرو کسی ہمسائے کی نالی بند نہیں کریں گے، کسی ہمسائے کا راستہ بند نہیں کریں گے، کسی ہمسائے کو تنگ نہیں کریں گے، کسی ہمسائے کی عزت کو برا بھلی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور کلمہ حضور کو پڑھنے والے السلام علیکم کا معنی تجھے آ جائے، السلام علیکم کہتے ہو تیری جان بھی محفوظ، تیرا مال بھی محفوظ، تیری عزت بھی محفوظ، تمہیں شرم نہیں آتی حضور کا کلمہ پڑھ کر پھر اسی چیز میں منہ مارتے ہو؟ بس
اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کی قبروں کو اللہ منور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو بی بی رحمت بی بی اور میاں علا بخش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو ہمیں لال دیے مولانا پیر محمد شمس الزمان قادری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں، مولانا مفتی عبد الرحمن قمر کی صورت میں، اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ تقریر کر کے ہم کہیں گے اللہ جو بیان کیا قبول کر، قرآن پڑھا قبول کر، نہ پڑھی قبول کر، یہ ایصال ثواب ہے، اللہ جو خیرات کی قبول کر، اور اس کا ثواب جو ہے ہمارے بزرگوں کو پہنچا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آخری پیغام ہے، کوئی ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، سارے کام کرو، اللہ کا واسطہ ایک پتر حافظ قرآن بھی بناؤ۔ مولانا اشرف علی تھانوی، میری نہیں عادت کہ کسی بزرگ کو غلط طریقے سے اس کا نام لیا جائے یا مذاق کے نام پہ لیا جائے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بی بی کا بچہ حافظ قرآن تھا، ماں مر گئی، بچہ قبر پر جاتا فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ خواب میں ماں آئی، کہا پتر میری قبر پہ جا کے نا فوراً قرآن نہ پڑھیا کر، ذرا ٹھہر جایا کر۔ اماں میں تو قرآن اس لیے پڑھتا ہوں آپ کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہو۔ کہا پتر اللہ کی عزت کی قسم، جب تو قرآن پڑھتا ہے میری قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تیرے چہرے اور میرے درمیان رحمت کا نزول ہونے کی وجہ سے پردہ سا چھا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں پتر وہ میری قبر پہ آنے تو میں تمہیں تھوڑی دیر تک لواں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ماں کو دھکے دیتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ امی تمہیں کیا پتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ باپ کو کہتے ہوئے ابا تینوں کی پتا؟ بھائیوں کو گھروں سے باہر نکالا ہوا ہے، یاروں کو گھروں میں داخل کیا ہوا ہے، رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں تم نے اڑائی ہوئے ہیں، اس لیے کہ تمہاری عزت کی بھی دھجیاں اڑ رہی ہیں، تمہیں بتاتا کوئی نہیں ہے، سب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے۔ بائی نو نہیں بڑھن دینا، نائی نو آ رہا ہے، ناراض نہیں ہونا کوئی نائی، یہ مطلب ایک جملہ بن گیا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ یہ سارے پیشہ لوگ جو ہیں، کوئی نائی کا کام کرتا ہے، درخان کا، مغل کا، کوئی بھی، یہ عظمت والے لوگ ہیں۔ یہ نائی نہ ہو تو ہماری شکلیں بھی ہو طرح دی ہو جان، یہ تو ہمارے محسن ہیں، کمار لوہار مستری، یہ سارے کامی لوگ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو لہذا میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ اپنے بھائیوں سے بنا کر رکھو، اپنے ہمسایوں سے بنا کر رکھو، غریبوں کا خیال رکھو۔ آج حالات بڑے تنگ ہیں، آج آپ نے اس مسجد کو چلانے والے، سامنے فری ڈسپنسری کو چلانے والے مولانا مفتی عبد الرحمن قمر صاحب کا جو ہے نا نقش قدم پر چل کر آپ نے ان غریبوں کا خاص خیال رکھنا ہے جو دوائی نہیں لے سکتے، جن کے گھروں میں آٹا نہیں ہے، جن کے گھروں میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ وما البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ۔ قبلہ تشریف لاتے ہیں، میں آپ اعلان کراں گا۔ چلو تشریف لاتے ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی پیارے بھائی، انہاں دا نام تے میرا نام ادھا ادھا رلدا ہے، انہاں دا نام قمر الزمان ہے، میرا نام شمس الزمان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لہٰذا یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا خطاب لاجواب سنوں گا۔ 5:10 تک، یہ 20 منٹ تقریر کریں گے، 5:05 پر تھی، 5:05 پر اذان ہوگی، 5:15 جماعت ہو جائے گی، پھر تسی لنگر کھائی ہوتی، اسی اپنے گھر جاواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اتنے بیٹھ، ٹھیک ہے، سلامت رہو۔ میرے کہتے اسی ہوگا تواڈے نال الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق خالق مولانا الذي هو صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير قد مبين القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اصطدار بزرگك مكتسب بلغ المنى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه. إمدادكم نذرا جمم آزادكم تبدين دنيا شادكم يا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل رحمت برداب تنام تاب کشتی امداد کنیا مین الدین کشتی فریدہ دستگیر بادشاہ مرشدہ خواجہ بطفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یار کا اولاد علی مذہب حنفی عدالت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر ساحل ولی ابو بکر ہم چکا عمر گلتا عثمان آب زمزم علی حج اکبر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامنے سے بلے احترام علیہ السلام، سب سے پہلے میں اسلام مسجد کی انتظامیہ اور بھائی اصغر انجمن علماء مصطفیٰ موضع شیخ برہان اور بالخصوص اپنے مربی حضرت شیخ طریقت حضرت شیخ القراء استاد القراء فخر القراء استاد العلماء حضرت علامہ الحافظ القاری المقری مفتی عبد الرحمن قمر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا ان تمام احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تمام ساتھیوں نے اس اختر کو حکم فرمایا اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر حافظ محمد شمس الزمان قادری دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ شاہ صاحب ان کی نوازش یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور فردن آپ تمام احباب کا بالخصوص علماء کرام کا میں نہایت شکر گزار ہوں
کہ آپ نے اس آخر کو اس قابل سمجھا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر 2 جملے میں عرض کریں۔ ہماری 8ویں 10ویں نسل کو دیکھیں نا تو وہ ہم خاندانی مسلمان نہیں، ہم خاندانی طور پر مسلمان۔ یہاں پر مجھے بھی، میری نسل کو بھی جاننے والے یہاں تشریف فرما۔ اس خطہ زمین پر سلطان الاولیاء، فخر الاولیاء حضرت شیخ برہان الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک قدم پڑے، ان کے مبارک قدموں کا صدقہ، ان کی نگاہ ولایت نے ہمارے دلوں کی تقدیروں کو بدل دیا۔ یہاں پر بیٹھا ہوا وہ چشتی ہے، وہ ٹاوری ہے، وہ کچی ہے، وہ جھانس ہے، وہ بڈھی ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس ولایت نگاہ ولی کا یہ صدقہ ہے آج یہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس ایک اللہ والے نے نگاہ ولایت ایسی دوڑائی ہے کہ اس پورے موضوع کی نہیں، اس پورے علاقے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم، یہاں پر بیٹھا ہر بندہ ایک ہیرا ہے، ہر ایک فرد کے اندر ایک جہان آباد ہے، ہر ایک خاندان کے اندر ایک کہانی آباد ہے۔ حضرات محترم، میں اپنوں کو جانتا ہوں، جب نگاہ ولایت پڑی حضور شیخ برہان الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، ساتھ ہی پھر میرے ددیال پر، میرے دادا جان پر سید قطب الدین شاہ صاحب کی بھی نگاہ عنایت پڑ گئی، پیر سید خالد شاہ صاحب کی بھی ہمارے اوپر نگاہ پڑ گئی۔ یہ ان ہستیوں کے اوپر جو نگاہ پڑی تھی، حضرات محترم، شاید ابھی وہ آنکھیں اور وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے تہجد کے وقت میں اللہ ہی کی آوازیں سنی ہوں گی۔ وہ اللہ ہی کی آواز کس کی تھی؟ وہ میاں اللہ بخش کی تھی، وہ مائی رحمت لوگوں کی تھی۔ یہ گاؤں گونجتا تھا ان کے اللہ ہی کی آواز۔ ابھی علامہ شمس الزمان بیٹھ میں تھے، آوازیں اللہ ہی کی گونج رہی تھی۔ ابھی علامہ عبد الرحمان قمر صاحب بیٹھ میں تھے، اللہ ہی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ اللہ ہی کی آواز دینے والی کا اللہ کے اتنا پسند آیا، پھر دنیا میں ان دونوں بچوں نے اللہ کرا دیا۔ آئے ہائے ہائے، سلطان صاحب فرمانے میں تصویر اور یارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے شیخ انتہائی طبیعت کے اندر جلالی تھے، میرے شیخ طبیعت کے جلالی آدمی تھے۔ علامہ عبد الرحمان قمر صاحب نیو یارک سے آئے، ابا جی دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں، ابا جی آئے، آپ تشریف فرما ہے، چاچا جی آئے بیٹھے، ابا جی نے خوب ڈانٹا، رب کعبہ کی قسم ہے داری عبد الرحمان قمر میں آنکھیں تک نہیں اٹھائی۔ علم پڑھیا
کہتے حضرات محترم تو بن جا پروفیسر، تو بن جا قاری، تو بن جا عالم، تین بڑے ادب نہیں آیا جا بھوکتا وقت جتنے مرضی تین ادب ہی کہیں نہیں آیا بات ادب دے نہیں پہ پہنچیا منزل مقصود پہ پائی۔ حضرات محترم شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو، پیسے والا ہو، اولاد والا ہو، مرتبے والا ہو، جاننے والا ہو، ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے بندے کی بات کو سنیں، حضرت ادب اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ اللہ ہو کی آوازیں تھی، یہ وہ اللہ ہو کی آواز کا اثر تھا۔ وہ ماں لقمہ کھاتی تھی، اللہ ہو کرتی تھی۔ میں نے اپنی دادی کو دیکھا ہے، تہجد کی پابند تھی، وہ عورت 5 وقت کی نمازیہ تھی، اس عورت کی زبان سے کبھی گالی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جی جب عورت ایسی ہو، ماں ایسی ہو، ذکر اللہ کا کرے، پانی والے سجدہ کرے تو پتر شمس زمان کے انہیں جمعے، پتر عبد الرحمان کے انہیں جمعے، ہزاروں نہیں حضرت لاکھوں علماء حفاظ لاکھوں حفاظ ہی نہیں، خالی عالم ہی نہیں، سکے مولوی نہیں، حضور دے عاشق کے غلام پیدا فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج مدد مانگوں سے کل مانیں گے قیامت مگر مان گیا۔ حضرت جی آپ بھی جاری کا مامی کھاوے بھی اللہ کے رسول دا، پیوے بھی اللہ کے رسول دا۔ قبلہ علامہ صاحب فرما رہے سن توڑے تیزاب کیوں نہیں اندہ سونے نبی نے صدقہ قرآن آدھا ما کان اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سونے آسینہ میں مندر کیوں بڑھا لیے، انہوں سور کیوں بنا لیے، انہوں نے شکنا کیوں نکاریے، سونے آدھے دو کہ تو انہوں نے جلوہ جا رہے ہیں۔ جاؤ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، جاؤ روضہ رسول کے اندر باہر سے کھڑے ہو کے دیکھنا جو میرے نبی کے روضے کو صاف کرنے والے ہیں، ذرا ان سے پوچھنا کیا گنبد خضرا کے اندر آج بھی کھڑکی موجود نہیں ہے؟ آج بھی وہ کھڑکی کھلی ہے، چہرے رسول تک جا رہی ہے، آج بھی میرے رب کو میرے محمد کا چہرہ مار رہا ہے۔ قرآن اندر قد نراک تقلب وجهک فی السماء۔ سونیا اسی تیرے چہرے انور اسمان نال لے اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دامن مصطفیٰ ہے جناب، شکلاں بھی بچیاں ہوئی ہیں، عقلاں بھی بچیاں ہوئی ہیں۔ 76 سالاں تو ہر بلا آ کے لوٹ کے کھا گئی پاکستان میں، 84 تو لے کے صدر تک لوٹ کے کھدی جاندہ پاکستان مڑ بھی نہیں مکدا۔ ایک کیوں نہیں مکدا ہے؟ میرے سونے نبی دے کلمے میں نہ کے بھریا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک ہی جھلی لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ 28 لاکھ جانوں نے قربانی دی تھی پھر پاکستان بننا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور انشاءاللہ اس کا منشور ہوگا محمد الرسول اللہ، جس نام پر ہم نے یہ پاکستان دیا ہے۔ یہ ان اللہ کی صداؤں کا، یہ وہ اللہ کی صدائیں تھی۔ آپ کے بچے بھی ولی بن سکتے ہیں۔ آئے حضور سیدی غوث اعظم کا تذکرہ ہے،
تو میں آپ کی بات کروں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی ماں میرے ساتھ یہ وعدہ کر لے 2 سال تک اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائے گی، یہ عبد القادر جیلانی اس بات کی ضمانت دیتا ہے اس کا بیٹا وقت کا ولی ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن عبد القادر کا گریبان پکڑ لینا. ارے جی میں نے اپنے دادا کو اتنا نہیں دیکھا لیکن جس سے بھی سنا ہے ہر ایک کی زبان میں یہ ہوتا ہے وہ درویش آدمی تھا، وہ اللہ والا آدمی تھا، وہ چالاک نہیں تھا، وہ مکار نہیں تھا، وہ دھوکہ دہی والا نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ بےایمانی کرنے والا نہیں تھا. باپ بھی شریف ہو ماں بھی شریف ہو تو بیٹے اللہ کے ولی کیوں نہ پیدا ہو جناب. حضرت جی ولی بنانا یا نہ بنانا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. وہ ٹوٹا لگ چکا ہے. شیخ برہان الدین یہاں کی مٹی کے اندر سے پیدا ہونے والے ہر شخص کے قلب کے اندر ایک نور ایمانی کا چراغ جلا چکے ہیں. اب اس کی ہیٹ کو بڑھانا، اس کی روشنی کو بڑھانا، اس کو پھیلانا میرے بابو یہ تم لوگوں کا کام ہے. یہاں پر برادریاں کام نہیں آئیں گی، یہاں پر نسلیں کام نہیں آئیں گی. میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی قسمتوں پر اپنے اس علاقے میں رہنے پر جتنا ناز کریں یہ ناز کم ہے. میں کہتا ہوں آپ کے ہی گاؤں سے نکلے ہوئے مفتی عبد الرحمان قمر صاحب نے کل بیت اللہ کے اندر سن 86 یا 87 کی بات ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ آپ عشاء کے بعد پہنچے. جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اللہ ہمارے امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں جہاں پر آپ کا امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے آج میرا امام وہاں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. ہماری زندگی میں درس آتی ہے جناب، کعبے کا ہم دیدار نہیں کر سکتے. مفتی عبد الرحمان وہ ہے جس نے کعبہ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر عشاء کی نماز پڑھائی، امامت کروانے والا تمہارے گاؤں کا تھا، پڑھانے والا تمہاری برادری کا تھا، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر امامت کروا رہا ہے. کسی اور آدمی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. رب کعبہ کی قسم ہے ہم تو ترستے ہی رہ گئے. آج سنا ہمیں بھی بلائے، ہم روضہ رسول چلو کم از کم نزدیک سے نہیں دور سے دیکھ سکے. مفتی عبد الرحمان قمر وہ بندہ تھا جس کو 2 مرتبہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ روضہ رسول کے اندر لے جایا گیا. حضرت جی جس پر اللہ اور اس کے رسول اتنے مہربان. حضرت جی آج کوئی آج بہت جب پیسہ آ جائے نا جی بہت جب پیسہ آ جائے تو نال ہی موری ہو جاندی. بہت جب پیسہ آئے نال ہی موری ہو جاندی. اس موری تو پیسہ نہیں ڈھانڈا، اس موری تو رشتے ڈھانڈ دے. بندہ امریکہ چلا جائے نا تو مر جناب پچھلے میں کوئی نہیں یاد رکھتا، پچھلے میں کون یاد رکھتا. غریب گربالا پڑھاؤ پڑھاؤ تیرے کو بول بھی پہ پڑھاؤ پسینے بھی بول بھی پہ تیرے کو پڑھاؤ. میں آنا جناب رب امریکہ 9 کے 9 پتران آپ کے چلو پیسے کٹھے کرو. میرے پنڈ کے بندے بیمار ہونے میں کوئی ڈسپینسری کھولنی ہے وہ تو مسیح کی ضرورت ہے، چلو مسیح پڑھاؤ. حضرت جی اس کو کہتے ہیں لجپالی، اس کو کہتے ہیں رشتہ داری، اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ. اگر تمہارے اس گاؤں سے نکلا ہوا ایک شخص میرے شہر کو کون نہیں جانتا یار، کس خاندان کو نہیں اس نے نوازا، کہاں کہاں تک اس کا فیض نہیں گیا. یہ بوٹا بھی میرے شہر کا لگایا گیا ہے. میرے شیخ نے میرے دادی دادے نے تربیت میرے باپ کی کی، میرے باپ نے میری تربیت میرے چچا کی کی. جب تک میرا باپ زندہ رہا خاندانوں کو سنبھالتا رہا، آج میرا چچا زندہ ہے وہ خاندانوں کو سنبھال رہا ہے. صاحب نظر احترام وقت کے دامن میں وسعت ختم ہوئی، انشاءاللہ زندگیاں رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. یار زندہ سے بدبختی وما علینا الا البلاغ.